اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور کتاب نازل فرمائی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی بھیجا۔ کیا ضرورت تھی انبیاء کرام کو بھیجنے کی؟ تورات موجود تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا کہ یہ تورات کو سمجھاؤ ان لوگوں کو؟ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اعتراض ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ جب زبور کتاب نازل ہوئی تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو کیوں حکم دیا گیا کہ سمجھاؤ؟ جب انجیل کتاب نازل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا گیا کہ اس انجیل کتاب کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ؟ جب قرآن مجید نازل ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ نے کیوں حکم دیا کہ لوگوں کو سمجھاؤ؟ یہ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ساتھ ساتھ دنیا میں نازل فرمائی ہے۔ اگر کتاب میں نازل فرمائی تو پیغمبر علیہ السلام کو بھی دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہ قرآن مجید کو اگر صحیح طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہو تو آپ کو نبی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ایک حالات کو آپ کو اپنانا پڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی ہماری منزل چومے، اگر ہم کامیابی کی منزل پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر اپنی زندگی گزارنا پڑے گا، تب آپ کامیابی کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اگر کتابیں دنیا کے اندر نازل فرمائی تو دوسری طرف پیغمبر علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اس وجہ سے کہ اگر کتاب کو صحیح طریقہ سے کوئی سمجھا سکتا ہے تو کون ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام۔ اگر قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھا سکتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، کوئی اور نبی نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اب یاد رکھیے، میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ کوئی اگر سائنس کی کتاب پڑھ کر یہ سمجھ لے کہ میں ڈاکٹر بن گیا، اب وہ جو ہے وہ قبرستان ہی آباد کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹرز کی کتاب پڑھ لیے، بکس پڑھ لیے، اب سمجھیں گے کہ نہیں میں آپریشن صحیح طریقے سے کر لوں گا۔ کر سکتے ہیں؟ جب تک آپ کو ڈاکٹرز جو بڑے ہیں ان کے ساتھ رہ کر پریکٹیکل نہیں کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ رہ کر جب تک آپ نہیں سیکھو گے تب تک آپ صحیح طریقے سے علاج نہیں کر سکتے۔ یہ مثال میں دے رہا ہوں۔ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں بریانی اچھے طریقے سے بناؤں، ایک مثال کے طور پر، اور وہاں آج کل کتابیں بھی آتی ہے، اب میں کتاب دیکھ دیکھ کر بنا لوں گا تو کیا اچھے طریقے سے آپ بنا لیجئے گا؟ نہیں بنا سکتے ہیں کتاب دیکھ کر، جب تک کہ جو خواتین ہیں ہماری مائیں اور بہنیں، جو تجربہ کار ہے، جو اس کے بارے میں علم رکھتی ہے، اس کے صحبت میں رہنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ ہر چیز صحیح طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ اس لیے گھروں کے اندر سکھایا جاتا ہے جب بچیاں چھوٹی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے پر چلیں تو اس کے لیے آپ کو استاذ کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے استاذ کی ضرورت ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن شریف پڑھ لیے، ترجمہ تھوڑا بہت سمجھ گئے